الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ قادیانیوں کے یہاں کچھ اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں، آج کے درس میں ان کا ذکر ضروری ہے، جیسے ظل ہے، سایہ کو کہتے ہیں، بروز ظاہر ہونے کو کہتے ہیں، حلول کسی کی روح دوسرے میں داخل ہو جائے، کسی چیز کا داخل ہونا، تناسخ ایک شخص مر جائے، ہندو کے یہاں یہ عقیدہ ہے، اور اس کا جنم دوسرے شخصیت کے روپ میں جنم لے لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے سمجھانا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک صاحب نے کلپ بھیجا، یہ جو مرزا مسرور ہے اس وقت چوتھا خلیفہ ہے، قادیانیوں کا، انگلینڈ میں بیٹھا ہے۔ میں نے اس دن علماء کے اجلاس میں بھی ان سے کہا کہ تم لوگ فجر میں کیا پڑھتے ہو، قادیانی کیا پڑھتے، تمہیں پتہ ہے؟ کہا میں نہیں پتہ۔ قادیانی فجر کی نماز میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب ہے، جی سورہ احزاب ہے، حافظ ہے سارے ماشاءاللہ۔ تو یہ صورت پڑھتا ہے جس میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو مرزا مسرور کا وہ کلپ میں وہ ایک آدمی کو احمدی بناتا ہے، قادیانی بناتا ہے، اور قادیانی کے اندر جو ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو بندہ پریشان ہو گیا کہ آپ تو کہہ رہے حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے، تو کہہ رہے اور اس سے اقرار کر رہے کہ دیٹ مائی بلیف دیٹ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا لاسٹ لیٹسٹ پرافٹ آف اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ تو مجھے کہتے پھر آپ ان کو کیسے کافر قرار دے رہے؟ تو دندہ ان چند حروف کا ہے، الفاظ کا ہے، ادھر سے سارا قصہ خراب ہے۔ وہ یہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اگلی بات آپ سنتے نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں، مگر جس پر حضور کا سایہ ہوئے، ادھر گڑبڑ ہے، مگر جس پر حضور کا سایہ ہو جائے۔ یہ ذل کا معنی وہی سایہ، کیا مطلب؟ وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، مگر آپ کا سایہ قادیان میں مرزا غلام قادیانی پر ہوا، لہذا وہ نبی بن گئے۔ یہ ہے خطرناک۔ اب آپ نقطہ سمجھ گئے؟ اس میں جہاں وہ قرآن شریعت آئین کے خلاف کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، پہلے الفاظ کو سمجھ لیں۔ ذل سایہ کو کہتے ہیں، جیسے کوئی کہے کہ مرزا قادیانی شیطان کی تصویر یعنی شیطان کا سایہ ہے۔ بروز اس کا معنی ہے کسی شخصیت کی کوئی جگہ ظاہر ہونا، کوئی کہے کہ مرزا قادیانی نے شیطان کی شکل اختیار کر لی، بروز ظاہر ہوگی، اس میں اس کی جگہ ظاہر ہوگی۔ حلول اس کا مطلب کسی کی روح دوسرے میں داخل ہو گئی، جیسے کوئی کہے کہ مرزا قادیانی میں شیطان داخل ہو گیا ہے، حلول کر گیا، اس کی سرایت کر گیا۔ تناسخ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص مر جائے اور اس کی شخصیت دوسرے جنم میں دوسرے شخص کی ہو بہو شکل اختیار کر لے، جیسے کوئی کہے مرزا قادیانی اس زمانے میں مجسم شیطان ہے، شیطان کا جسم اختیار کر لیا۔ تو اب اس نقطے کو سمجھ لیں، یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ خاتم النبیین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ آیت فجر میں پڑھتے ہیں اور نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ لیکن قادیانی جماعت کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ذلی نبی تھا، یعنی اس میں نبی کا سایہ ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، حالانکہ اس نے کوئی اتباع نہیں کی، سب سے بڑا بدماش اور لعین وہی تھا، بدکار آدمی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہو گیا، سایہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے اتحاد ہو گیا، یہ نقطہ ہے۔
اور آپ کا وجود مرزا قادیانی کا وجود ہے. یعنی حضور جو آمنہ کے لال اور عبداللہ کے فرزند ارجمن تھے اور اللہ کے آخری نبی تھے، یہ کہتے ہیں کہ ان کا سایہ قادیان میں مرزا قادیانی پر ہوا تو یہ اور حضور دونوں ایک ہو گئے. یہ کتنی بڑی تنقیص ہے میرے نبی کی کہ ایک دجال، جھوٹا، کذاب، مردود، فاسق اور فاجر اور کافر، مرتد، وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اور حضور ایک ہے. توہین رسالت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں قاضی پیدا توہین رسالت تو نہیں، تجھے کیا پتہ ہے؟ نالائق جج پتہ نہیں راتوں کو کیا کرتے ہیں، صبح مطالعہ کوئی نہیں کرتے، دیکھتے اور اپنے طرف سے شوٹر کھائیں. یہاں عدالتوں میں آپ جائے، جج کیا کرتے ہیں؟ شکل دیکھتے تاریخ دیتے، شکل دیکھتے تاریخ دیتے، شکل دیکھتے تاریخ دیتے، پیسے لیتے. بس یہ ہمارا تجربہ ہے، یوں شکل دیکھ کے اگلی تاریخ میں. اور بھئی ابھی آج جو میں آیا کس لیے آیا؟ چنانچہ اس نے لکھا ہے، اس کی کتاب خطبہ الہامیہ، اس کی صفحہ 177 پر ہے، سوار وجودی وجودہ، یہ قادیانی کے الفاظ ہیں کہ میرا وجود رسول اللہ کے وجود کی طرح ایک ہو گیا، حضور کے وجود کے ساتھ ایک ہو گیا. یہ تنقیص ہے. اس کی ایک اور کتاب ہے کلمۃ الفصل، جو مرزا بشیر احمد جو قادیانی کا بیٹا تھا، وہ جو تفسیر صغیر ہے نا، جو یہ من گڑت ہے، یہ اسی کی لکھی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے یعنی مسیح موعود مرزا قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ وہی ہے جو بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آیا. تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ نے پھر یہ وہ کہہ رہے، لکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرزا کی صورت میں اتارا؟ نہیں سمجھ گئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے کہ ان کو مرزا کی صورت میں اتارا. مرزا کے محمد رسول اللہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی عقیدے کے مطابق حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ دنیا میں آنا مقدر تھا، اس لیے قادیان میں آ گیا. پہلی بار آپ مکہ مکرمہ محمد کی شکل میں آئے اور دوسری بار قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی کی بروزی شکل میں آئے. یہ ان کا کہنا ہے. یعنی مرزا کی بروزی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت مع اپنے تمام کمالات نبوت کے دوبارہ جلوگر ہوئی. چنانچہ خطبہ الہامی اور روحانی خزائن میں اس نے لکھا ہے، اور جان کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ 5,000 میں مبعوث ہوئے، یعنی 6 صدی مسیحی میں، ایسا ہی مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی بتا رہے ہیں کہ بروزی صورت اختیار کر کے 6,000 یعنی 13ویں صدی ہجری کے آخر میں مبعوث ہوئے. تو آپ کی 2 بعثت ہو گئی ہے، ایک اس وقت تھا اور ایک یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی، یہ وہ کہتے ہیں. تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے لیے ذلی اور بروزی کی اصطلاح استعمال کر کے مسلمانوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں. ادھر خاتم النبیین کہہ رہے، ساتھ کہہ رہے سایہ ہو گیا، ادھر ساتھ کہہ رہے حلول کر گیا، ساتھ تناسخ کا عقیدہ اپنایا ہوا ہے. ان الفاظ کی آڑ میں بھی وہ دراصل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین کے مرتکب ہوئے. چنانچہ اس کی ایک کتاب کشتی نوح، دجال تھا تو خرافات لکھتا تھا، دنیا جہان کی کتابیں لکھی ہے. اور روحانی خزائن، ان دونوں کتابوں میں اس نے لکھا ہے کہ خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے. اب دیکھو دھوکہ دے کے آپ آدمی کہہ رہے تو ٹھیک کہہ رہے، خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. آگے اور وہ خاتم الانبیاء ہے، یہ بھی ہم سب کا ہے. کہ اس لیے مرزا طاہر کی ایک تقریر میں سن رہا تھا پچھلے ہفتے، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اور ہمارے بارے میں کہہ رہے کہ ہم اور ان کا عقیدہ ایک ہے. ہمارا تمہارے عقیدے میں کس میں ایک ہے؟ خاتم النبیین ہونے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ سب. لیکن آگے جو تفصیلات ہیں اس میں ہم زمین آسمان کا فرق ہے. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ حدیث پاک میں مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے. تو نبی کا لفظ ہے نا، دیکھو نبی اللہ آئیں گے.
تو بھئی عیسیٰ کا ہمارا عقیدہ ہے، لیکن وہ جو مریم کا بیٹا تھا جو آسمانوں پر ہے، جس کو اللہ نے نبوت دی تھی، جس کو کتاب تو انجیل دی تھی، جن کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، وہ عیسیٰ، یہ کہتے ہیں عیسیٰ مسیح موعود نبی اللہ، یعنی مرزا غلام القادر، ایسے دجال کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ قاضی فاضی صاحب نے کہا نا کہ کوئی غیر مسلم اگر کلمہ لکھ کے اپنی عبادت گاہ میں تو توہین رسالت نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ کوئی غیر مسلم اگر لکھ کے تو ہم ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے مسلمانوں کے نبی سے عقیدت تھی، لکھ لیا ٹھیک ہے، قرآن رکھ کی عقیدت ہے رکھ لیا ہے، اس کی مثالیں ہیں۔ لیکن قادیانی اور غیر مسلم دوسروں میں فرق ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتے تو ہم عیسائیوں سے پوچھتے کہ محمد رسول اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تمہارا نبی مراد ہے، ہم نے محبت میں لکھ لیا۔ یہود سے پوچھیں موسیٰ علیہ السلام مراد ہے یا کوئی اور نبی، وہ کہتے ہیں نہیں تمہارا نبی مراد ہے۔ ان دجالوں سے جب پوچھیں کہ تم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو محمد رسول اللہ لکھے کیا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، یہ ہے مسئلہ۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مگر وہی جس پر بروزی طور پر محمدیت کی چادر پہنائے گی، جیسے کہ تم جب آئینے میں اپنی شکل دیکھو تو تم دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو۔ وہ کہتے ہیں آئینے میں جو نظر آ رہے اور ادھر یہ دونوں ایک ہے، مکہ میں جو محمد تھا اور قادیان میں جو غلام احمد آیا یہ دونوں ایک ہے۔ یہ ہے۔ اب آپ بتاؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو قادیانی بدبخت ہے اور شاتمین رسول ہے اور انبیاء کے گستاخ ہے، اللہ ہماری تو التجا اور درخواست ہے کہ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی دے اور سب کو رسول اللہ کے سچے غلام بنائے۔ اگر ان بدبختوں کے مقدر میں ہدایت نہیں تو چن چن کر ہلاک فرما، اور پاکستان کے آئین و قانون کو بھی محفوظ فرما اور اہل اسلام کے عقیدے کو بھی محفوظ فرما، اور ہمارے وطن خداداد مملکت پاکستان کو بھی محفوظ فرما، اور ہمیں نیک حکمران عطا فرما، رسول اللہ کے سچے عاشق ہمیں عطا فرما۔ اور یا کریم یہ جو ساتھی بیٹھے ہیں جو محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت، یا اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما اور حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنا، اور اس کی برکت سے ان کے مسائل کو حل فرما، بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، ان کے عزیز و اقارب متعلقین جو دنیا سے گئے ان کی مغفرت فرما، اور اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ صلی اللہ